آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو آ کر انہوں نے جب بازار مدینہ وہاں قائم کیا، مدینہ کا بازار قائم کیا، تو وہاں اسلامی اصول جو مکی قرآن میں نازل ہو چکے تھے ان ساروں پر مبنی تعلیمات کی روشنی میں وہاں ایک ماحول پیدا کیا، اور وہاں پھر ماحول پیدا کیا کہ اب یہاں جو ہے وہ ناپ تول کی کمی نہیں ہوگی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹینڈرڈائزیشن لے کر آئے، لینے اور دینے کے جو ناپ تول کے آلے ہیں وہ سیم کیے، اور عدل و انصاف پر مبنی وہاں پورا نظام قائم کیا، اور پھر ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں جو کہا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا کہ اس بازار میں انویسٹمنٹ لے کے آؤ، اور الفاظ چیک کریں حدیث کے یا کم ہی ہم نے شاید سنے ہوں، الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، ہمارے بازار میں لا کر سامان بیچنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ کیوں بولا؟ جب کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے کر رہا ہوتا۔ ذرا غور کریں نا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام کے معاشی تحفظ کے لیے، امت مسلمہ کے معاشی قد کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی شخص کام کرتا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہ ہوا۔ آج کل پولیٹیکل اکانومی کا جو تصور ہے اور سیکیورٹی کس طرح معاشیات کے ساتھ مکس ہو چکی ہے، ہم اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، اور آگے والمحتکر فی سوقنا، اب بات آ گئی ذخیرہ اندوزی کی۔ اور جو کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ہمارے بازار میں، اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا، اپنی منوپلی قائم کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں کی ضرورت سے کھیلنے کی کوشش کرے گا، تو کیا ہوگا؟ کل ملحد فی دین اللہ، کل ملحد فی کتاب اللہ، وہ ایسے جیسے اس نے اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب میں الحاد کیا۔ کتنی بڑی سزا ہے! یہ الفاظ ملحد ملتے آج کیسے بہت بڑا ایک سیوریٹی محسوس کرتے ہیں نا، جبکہ ذخیرہ اندوزی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو اچھا ہے، بڑا کام کیا اس نے، دیکھو فلاں زمانے میں جب چیزیں مہنگی ہوئی اس نے روک لی، اور پھر دیکھو بڑا نفع کما لیا اس نے۔ کیسا احادیث کے الفاظ چل کر، اور باقاعدہ کیا کہا کہ جو الجالب الی المدینہ، جو کسی شہر میں لا کر انویسٹمنٹ کرتا ہے، کل متصدق، وہ ایسے جیسے اس پر صدقہ کرتا ہے۔ کیوں؟ جب لا کر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہاں روزگار کے موقع پیدا ہوتے ہیں نا۔ ذرا غور کریں نا، ایک بندہ ہے وہ کماتا ہے کہیں اور ساری کمائی کر کے لا کے کسی علاقے میں غریبوں کو کچھ دے دیتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ ہے اس علاقے میں لا کے روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے اور غریبوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد کرتا ہے۔ بتائیں زیادہ بہتر کون ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے ان چیزوں کو اسلامی سمجھا نہیں نا، کبھی ہم نے ان چیزوں کو اسلام سے باہر سمجھا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں لگتی باتیں۔ مزید آگے دیکھیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے بارے میں کہا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر بھی عجیب افسوس ہے۔ جب وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے تو اس کا کیسی اس کی ذہنیت ہو جاتی ہے کہ اگر قیمتیں مہنگی ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ کیسا؟ جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، جب قیمتیں چڑھتی ہیں خوش ہوتا ہے نا، ہاں مجھے اور منافع ملے گا۔ ساری عوام کیا ہو رہی ہے؟ پریشان، اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ خوش۔ اور جب قیمتیں نیچے گر جاتی ہیں، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ کیسا اس کا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ اندازہ کریں۔ اور پھر آپ ایک ذرا بات پر مزید غور کریں، جب مدینے میں بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کوئی ٹیکس ٹکس نہیں ہوگا؟ ٹیکس کی بہت چھوٹ دی گئی۔ جتنا ٹیکس یہودیوں نے لگایا ہوا تھا نا، کہ کوئی غیر یہودی اگر لا کے ہمارے ادھر مال بیچے گا تو اس پر ایسے ایسے ٹیکس لگائے کہ وہ بیچارہ منافع ہی کمانا بھول جائے، یہاں ٹیکس میں بہت چھوٹ دی گئی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو تھا، ظاہری بات ہے، تبھی تو سرکل چلنا ہے نا، کوئی نہ کوئی بازار کو چلانے کی، انتظام چلانے کی کوئی نہ کوئی فیس ہوتی ہے نا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک سرمایہ دار وہ مدینے کے بازار میں 50,000 درہم کا کاروبار کرتا ہے، اور ایک کاروباری شخص ہے جو مدینے کے بازار میں 50 لاکھ درہم کا کاروبار کرتا ہے، تو زیادہ فیس یا ٹیکس کون پے کرتا ہوگا؟ سوچیں ذرا۔ ظاہری بات ہے جو زیادہ بڑا سرمایہ دار وہ زیادہ پے کرتا ہوگا، اٹس کوائٹ نیچرل۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ وہ جو 50 لاکھ کا کاروبار کرتا ہے، اگر وہ شو یہ کرے کہ میں تو صرف 1 لاکھ کا کرتا ہوں، یہ اچھی بات ہے؟ آج کی زبان میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کنسیلمنٹ کہتے ہیں، مس ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ لیکن کبھی یقین کریں ہم نے اس کو کوئی اسلامی طور پر کوئی جرم سمجھا؟ نہیں، بالکل، یہ تو ہنی مریا فکلہ ہنی مریا والا بات ہے، تو کھاؤ پیو مزے سے والی معاملہ۔
اللہ کی جی بنیادی عدل و انصاف کی باتیں. ہم وہ بڑی بڑی باتیں جو ہم نے خود نہیں نہ کرنی ہوتی، کسی اور نے کرنی ہوتی ہیں، وہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں، اور ساری باتیں کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس وہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، جو سارے کسی طرح ٹھیک ہو جائیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو ہم خود کر رہے ہیں کبھی اس پر تو ہم غور کریں نا. یہ مس ڈکلیریشن کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور آج کاروباری طبقے کو ڈکلیئر کروانا ان کے ایسٹس مذاق ہے. آئی ایم ایف بیچارے کو بھی ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں کہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دو بھائی، خدا کا واسطہ. پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ وہ بات تو ویسے ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کبھی خود کیوں نہیں خیال آیا. ایسی حالت ہے ہماری، مطلب ہم نے اس کو کبھی ضرورت سمجھا ہی نہیں. اور کاروباری طبقہ ہو، بے شک دوسرے طبقات ہو، جس کا بھی داع لگتا ہے، جس کی بھی منوپلی ہے، کہیں نہ کہیں زور چلتا ہے جس کا کسی بھی طریقے سے، وہ قانون کے دائرے کے اندر آنے پر تیار نہیں ہے، قانون کے نیچے آنے پہ تیار وہ نہیں ہے. یہ بھی ریسنٹ پاسٹ میں سارا ہم تماشے دیکھتے رہے ہیں کہ فلاں طبقے نے ہڑتال کر دی، فلاں نے کر دی، نہیں ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے. یہ چیزیں مسائل ہوتے رہے ہیں ماضی قریب میں کہ نہیں؟ ذرا غور کریں، آپ ہوتے رہے ہیں نا. یہ جو سارے مسائل ہوتے رہے ہیں یہ غیر اسلامی ہوتے رہے ہیں. آپ کو پتا یہ وہ طبقات جو اس بات پر ہڑتال کرتے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایسٹ شو نہیں کرنے، ہم نے ڈکلیئر نہیں کرنی، ہم نے ڈاکومنٹیشن نہیں کرنی، وہ غیر اسلامی مطالبہ لے کے اٹھتے رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ سمجھا کہ یہ غیر اسلامی؟ اب میں یہاں تک کہتا ہوں، اگر آپ نے زکوٰۃ کا نفاذ کرنا تو زکوٰۃ کس پر لگے گی؟ کتنی لگے گی؟ اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے، ایسٹس ڈکلیریشن نہیں چاہیے اس کے لیے؟ ذرا غور تو کریں نا، یہ کتنی بنیادی چیز ہے. لیکن ہم ان بنیادی چیزوں کے بغیر سوچتے ہیں دور دور سے باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا. مزید آپ آگے چلیں. پھر اگر فرض کریں کوئی ڈکلیئر نہیں کرتا اور اس سے کوئی پوچھنے آتا ہے، ڈکلیئر کرنے کے لیے پوچھنے آتا ہے کوئی، فرض کریں کسی صحابی کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے. لگتی تھی صحابہ کی ذمہ داری، وہ جاتے تھے زکوٰۃ کا حساب لگاتے تھے، کس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کس کا کتنا عشر بنتا ہے، خراج بنتا ہے، جزیہ بنتا ہے، سارا حساب لگاتے تھے. اب وہ سرکاری آفیسر کے طور پر آیا نا. فرض کریں اگلا بندہ انہیں کہتا ہے کہ کچھ میرے سے ذرا لے لو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ میرا اتنا لکھ دو. یہ سب کچھ ہوتا ہے نا یہاں، جس کو ہم کہتے ہیں رشوت. اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. ایک تو حدیث میں ہے نا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں ہی جہنم میں. قرآن میں بڑی خوبصورت جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی رمضان سے متعلق، رمضان کا جو رکوع ہے اس کے آخر میں جو ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آگے کیا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اپنے مال حکام تک نہ پہنچاؤ، مقتدر طبقات تک اپنے مال پہنچا کے، کسی تحفے کے نام پہ، کوئی گفٹ کے نام پہ ان تک پہنچا کے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا جاؤ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ. یہ بلا سینس کیا ہے بلا؟ جب آپ کسی سرکاری افسر کو رشوت دیتے ہیں یا کسی بھی بندے کو آپ رشوت دیتے ہیں اور وہ اپنے محکمے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک، یا لکھت پڑھت آپ کے مرضی کے مطابق کرتا ہے، تو مجھے بتائیں کیا وہ اپنے پلے سے دے رہا ہوتا ہے؟ آپ کو کہاں سے دے رہا ہوتا ہے؟ عوام کے پیسے میں سے دے رہا ہوتا ہے نا. آپ سے لے رہا ہوتا ہے خود، اور آپ کو دے رہا ہوتا ہے خود نہیں بلکہ عوامی مال میں سے. اب ذرا سننے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ تم کھا جاؤ، بالإثم، گناہ کے طور پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم ایسے کرو گے. اس کی سینکٹیٹی کو سمجھیں ہم. پھر اس سے مزید آگے کیا ہے؟ معاملہ کرپشن کا آ جاتا. بات وراثت سے شروع ہوئی تھی، تھوڑی سی اسی طرف آ جائے گی. وراثت کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو گیا تو اب اس کا مال جو بچ گیا ہے، اب وہ اصل میں تو یتیموں کا مال ہے نا. فرض کریں اس کے اوپر کوئی سربراہ مقرر ہو گیا، کوئی اس کا چاچا کو، ماما کو، تایا کو، خالو، ٹھیک، پھوپھا، کوئی بھی اس کے اوپر مقرر ہو گیا. اب اس کے پاس جو مال ہے وہ یتیم کا مال ہے. اس نے وقتی طور پہ فرض کریں کچھ بچے بڑے تھے ان کو تقسیم کر دیا، جو بچہ چھوٹا تھا اس کا مال اس کے بڑے بھائی کے پاس آ گیا یا کسی کے پاس بھی آ گیا. اب وہ یتیم کا مال اس کے پاس آ گیا، اور قرآن مجید میں یتیم کے مال کی سینکٹیٹی چیک کریں آپ کہ 2 حکم ہے قرآن مجید میں ایسے جن کے بارے میں کہا قریب بھی مت جاؤ. صرف 2 حکم ہیں، باقی تمام احکامات کے بارے میں اور انداز ہے. ایک حکم جس کو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے قریب گئے تو پھر سیکوینس آف ایونٹ اس قدر تیزی سے آگے جائے گا کہ تم پر کنٹرول نہیں رہے گا. سو قریب بھی مت جاؤ. دوسری جو چیز قرآن نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں والا جی؟ بڑی سینس ہے. انسان کو 2 طرح کے خوف ہوتے ہیں، ایک دنیا کا خوف ہوتا ہے، ایک آخرت کا خوف ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. دنیا کا خوف بڑی اہم چیز ہوتی ہے. بعض اوقات یہ آخرت کے خوف سے بھی زیادہ جسے کہتے ہیں نا وہ افیکٹو چیز ہوتی ہے. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، جب یہ ہو نا تو پھر بندہ ذرا رک جاتا ہے. یہ خیال رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہر کسی کو نہیں رہتا. اب جو دنیا کا معاملہ روک ٹوک کا جہاں ہو نا، وہاں انسان اپنے معاملے کو کچھ نہ کچھ درست رکھتا ہے. جہاں اسے یہ پتا ہونا کہ دنیا میں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کر جائے. بڑا مشکل ہو جاتا. پتا ہو کہ دنیا میں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک لیجیے، بڑا مشکل کا. اب یتیم کے مال کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس مال کا اصل مالک کون ہے؟ وہ یتیم، جو کہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کا دھیان رکھ سکے، روز پوچھ سکے کہ میرے مال کے ساتھ کیا ہوا، کتنے آئے ہیں، کتنے گئے ہیں، کیا ہوا صاحب. ایسے ہی ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اب وہ جو بندہ اس کے اوپر ذمہ دار ہے، وہ سول اتھارٹی ہے، ایک لحاظ سے کسی کو جواب دے نہیں ہے. اگر آپ دنیا کے کوئی بھی قانون بنا لیں گے، آخر ان قانون کو لے کے چلنے والے بھی تو انسان ہی ہوں گے نا. تو جب اصل مالک اس قابل نہیں ہے، تو جو بندہ امانت دار بنایا گیا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اگر تم قریب جاؤ گے اور اس مال مفت کی تمہیں لت لگ جائے گی نا، تو پھر مال مفت دل بے رحم ہوتا ہے. پھر بندہ نہیں رکتا. پھر بندے کو جب عادت بری پڑ جائے نا، پھر بندہ آگے سے آگے ہی نکلتا. یہ چیز بھی ایسے ہی ہے. اس لیے صحابہ کا رویہ ذرا آپ دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انداز کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں جو سرکاری مال ہے نا، اس کو مال یتیم کے طور پر ٹریٹ کرتا ہوں. کیوں بھلا؟ سرکاری مال کس کا ہوتا ہے؟ عوام الناس کا. اور عوام الناس ہر وقت سر پہ تو نہیں کھڑے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارے پیسے کو کہاں لگایا جا رہا ہے، کون سے پروجیکٹس منظور ہو رہے ہیں. یہ وہ ہونا تو چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے پاسبل نہیں ہے نا اس طرح کہ ساری عوام کے سمجھ بوجھ اتنی ہو اور ان کو اتنی تعلیم بھی ہو اور اتنی انفارمیشن ہو. ایسا تو پاسبل نہیں ہے. لہٰذا جس کو اس کا ذمہ دار مقرر کیا جاتا ہے وہ پھر اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے مطابق رکے تو رکے. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو سرکاری مال بیت المال کو مال یتیم کے طور پر ٹریٹ کرتا ہوں. اگر مجھے بہت ہی ضرورت ہو تو میں اس سے لیتا ہوں، اپنی بالکل ضرورت کے مطابق جتنا کہ میرا حق بنتا ہے، ایک پے میری بنتی ہے، اس سے زیادہ میں اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتا. اور ان کا انداز کیا تھا کہ کوئی بندہ ملنے آیا باہر سے اور دیا جا رہا ہے اور وہ کچھ لکھ رہے ہیں اور اب ذاتی بات کرنے لگے ہیں تو دیا بجا دیا. جی سینکٹیٹی آپ جی کسی قانون میں بل میں پاس کر کے آپ کر سکتے ہیں؟ کسی آفیسر کو آپ یہ کہیں کہ جب آئے تو تم ایسے بند کر دینا، تم سے کوئی ملنے آئے. آپ یہ کسی بل کے ذریعے کام کرا سکتے ہیں؟ یہ کوئی بل کے ذریعے نہیں ہوتا، یہ کوئی قانونوں کے ذریعے ایکٹ پاس کر کے نہیں ہوتا، یہ تقویٰ کے ذریعے ہوتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وجود تھا. تو قریب بھی مت جانا، یہ ہے اصل مال، یہ ہے اصل طریقہ. تو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا کو آج کی زبان میں اگر کہیں وہ سرکاری مال کی جو انٹرپریٹیشن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس کے مطابق، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سرکاری مال میں خرد برد کے قریب بھی مت جاؤ. آج کی زبان میں کیا کہیں گے؟ کرپشن کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. جبکہ ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ مال مفت دل بے رحم. اور اس کو تو ایک فیشن کے طور پر ہم نے سمجھا، اس کو تو کوئی جرم ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. اچھا اندازہ کریں، ایک تو یہ بحث ہے نا کہ کس نے زیادہ کرپشن کی، کس نے کب کی، کس نے پہلے کی، کس نے بعد میں کی. یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ایک تاریخی بحث ہو سکتی ہے. لیکن اندازہ کریں جو ہمارے ملک کی صورتحال بنی ہے، کیا کرپشن کے بغیر بن گئی ہے؟ چلیں پکڑا کوئی نہیں گیا ہوگا، آج تک سزا نہیں ملی ہوگی، لیکن آخر ہوئی تو ہے نا یار. آخر گئی کہاں ساری؟ گیا کہاں سارا کچھ؟ سوچنے والی بات ہے. تو جس کا جدھر دا لگا اس نے کھایا. میں آپ ہم سب اس میں ملوث ہیں. باریک انالیسس کے اعتبار سے دیکھیں اگر تو ہم سب جہاں جہاں کام کرتے ہیں، جہاں جہاں بیہیویئر اپنا جو ہمارا ہے، ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت قوم، ایک فرد سے ایک معاشرہ اور معاشرے سے ایک ریاست، ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ ہمارا معاملہ کیا رہا ہے کہ شروع سے آخر تک ہم اسی میں ملوث رہے ہیں. اب تو دوسرے میں قرضہ دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کھا جانا، ان کا کچھ پتہ نہیں. امداد دیتے ہوئے بھی انہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے خود کھا جانا. یہ ہماری حالت ہو گئی. اتنا مسٹرسٹ ہے، اتنی بے عزتی کی بات. اور ہم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے جب بھی کبھی کچھ کیا ہے تو وہ بھی صحیح اسپرٹ کے ساتھ کبھی نہیں کچھ کیا. مخالفین کو دبانے کے لیے، اسکینڈلائزیشن کرنے کے لیے، ان کے ساتھ انتقامی کاروائیاں کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے. اور اب آ کے اس سال تو ماشاءاللہ رہی صحیح کسری پوری ہو گئی. اٹھا کے انہوں نے نیب کو ختم کر دیا کہ چلو کام ہی ختم ہو گیا. پہلے کبھی وہ صحیح اسپرٹ سے یوز نہیں ہوئی اور اب اس کو اٹھا کے سائڈ پر کر دیا.
اب تو ایسے ایسے قوانین پاس ہوئے، نیب ترمیمی جو بل آیا تھا کہ کبھی آپ وہ پڑھیں سارے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسے دیکھیں تو صریح خلاف ورزی اسلام کے قوانین کی۔ لیکن ایک بہت بڑی تلخ بات کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ قرآن مجید کی جو دو تعلیمات ہیں جن کے بارے میں قریب بھی مت جانے کا قرآن مجید نے کہا ہے، ہمارا معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ ہے جسے فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، بلا اصول تو یاد ہے، فحاشی اور ریانی کو تو وہ بہت بڑا جرم سمجھتا ہے، لیکن کرپشن کوئی بات نہیں، سارے ہی کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں، یہ ساری باتیں ہم ہی سنتے رہے ہیں اور ہم ہی کہتے رہے ہیں۔ جبکہ دوسرا طبقہ ہے کرپشن پر تو بہت جو ہے وہ سینسٹیوٹی ہے، بہت جو ہے وہ سیریسنس ہے، لیکن فحاشی اور ریانی پرسنل میٹر۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ دونوں کو کہتا ہے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، بالخصوص جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، اس نے تو کرپشن کو ایک مذہبی اور ایک دینی ایشو کے طور پر ٹریٹ کیا ہی نہیں کبھی، اس کو ایک دنیاوی مسئلہ سمجھا، زیادہ سے زیادہ ایک قومی مسئلہ، دینی ایشو تو یہ ہے ہی نہیں۔ جی ہمارے دین کا جب تک محدود تصور رہے گا ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی، ذرا غور کریں، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم نے دیکھی۔ قرآن مجید کی تعلیمات میں اگلی جو چیز ہے وہ ہے کہ تجارت ہونی چاہیے عن تراض بینکم، آپس کی رضامندی سے، ایک فریق کو مجبور کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اس کا استحصال کرنا، یہ اسلام کے نزدیک انتہائی جسے کہتے ہیں نا وہ کری صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کیا ہے؟ یکساں معاشی ذرائع سب کے لیے ہونے چاہیے، معاشی مواقع سب کے لیے یکساں عادلانہ منصفانہ ہونے چاہیے۔ کیوں بھلا؟ استحصال کئی طرح کا ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے پہلے ایک دفعہ مثال دی تھی آپ کو کہ رینل فیلئر ہے فرض کریں تو ایک پری رینل پوسٹ رینل ملٹیپل اس کے کازز ہو سکتے ہیں نا۔ اس طرح یہ جو معاملہ ہے معاشی، اس کا بنیادی جو معاملہ ہے وہ تو تجارت ہے نا، لین دین، کچھ ہے اس لین دین سے پہلے کے فیکٹرز، کچھ ہے اس لین دین کے دوران کے فیکٹرز، کچھ ہے اس لین دین کے بعد کے فیکٹرز۔ کسی بھی قسم کے فیکٹرز ہوں، استحصال پر مبنی کوئی بھی طریقہ ہے تو وہ قرآن مجید کے نزدیک اور دین کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تجارت سے پہلے کیا معاملہ ہے؟ تجارت کے یکساں مواقع سب کو مہیا ہی نہ کیے جائیں۔ بازار میں لا کے دکان کھولنا فرض کرے کسی طبقے پر بین ہو، یا کسی طبقے پر زیادہ ٹیکس ہو، کسی پر کم ٹیکس ہو، اس طرح کے مسائل اگر ہوں تو یہ یکساں مواقع تو نہ ہوئے۔ تو اس طرح کی جو اونچ نیچ ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یکساں معاشی مواقع فراہم کرنا یہ آج کی دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے یہ، اور ہمارا ملک جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بہت جسے کہتے ہیں وہ اصلاح کی ضرورت ہے اس میں۔ تو یکساں معاشی مواقع ملیں، اور پھر تجارتی لین دین کے دوران بھی دوسرے کو دھوکہ دینا، دوسرے کی کم علمی سے فائدہ اٹھانا، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، وہ چیزیں جو عوام الناس کی ضرورت کی ہیں، شیائے ضرورت ہیں، ان کو فرض کریں کوئی ارتکاز کر لیتا ہے اور پھر اس طرح کے معاملات کرتا ہے، درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ وہ بازار کا اسی طرح وزٹ کر رہے تھے، تو ایک بندے سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی گندم کی پا ہے، تو اس نے قیمت بتائی کوئی 12 روپے کے قریب، سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پورے مارکیٹ میں تو 10 ریٹ ہے، تم نے 12 کیسے لگا دیا؟ کہتے ہیں وہ آگے سے کہتا ہے میں نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا کہ میرے سے آ کے لے، مجھے حق حاصل ہے میں جتنی قیمت لگائی، کسی نے نہیں خریدنا تو نہ خریدے، امیر المومنین مجھے آپ زبردستی تو نہیں کہہ سکتے میں اتنی قیمت لگاؤں۔ ٹیکنیکلی اس نے بات جو ہے بڑی لاجیکل کی نا، لیکن سامنے تمہارے تھے جو پہلے تجارت کرتے رہے تھے، ساری ہیراپھیریوں سے واقف تھے، کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ایک انٹرنیشنل ٹریڈ سے وابستہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے تم کیا چکر چلا رہے ہو، جب یہ مال لے کر باہر سے کسان آتا ہے تم جا کے اس سے پہلے خرید لیتے ہو سارا، صرف اس لیے کہ تم امیر ہو، تمہارے پاس سرمایہ زیادہ ہے، سارا تم خرید کے لے آتے ہو، پھر اپنی مرضی کے ریٹ لگاتے ہو اور کہتے ہو جس نے خریدنا خریدے، نہیں خریدنا نہ خریدے۔ ایسے نہیں ہے، جو شے ضروری ہے ان کی جو مناسب قیمت ہے تمہیں وہیں رکھنی پڑے گی، بات اپنی مرضی سے تم اس کی مینیپولیشن نہیں کر سکتے۔ اور اس نے آگے سے کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ہوتا، کہتے پتا نہیں کوئی دلیل نہیں ہے کہ تمہیں پتا نہیں تھا، پتا کرو، ہمارے بازار میں اگر تم نے کاروبار کرنا ہے تو تمہیں ہمارے اصولوں کا پتا ہونا چاہیے، نہیں تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تمہیں۔ اور ساتھ ہی پھر کہا کہ باہر سے جو بندہ لے کر آتا ہے مال، اس کو پروموٹ کیا، اخلاقی طور پر اسے پروموٹ کیا کہ وہ خود لا کر بیچے بازار کے اندر،
ہم اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور الفاظ کیا یوز کیے کہ جو لا کر خود بیچے گا وہ عمر کا مہمان ہوگا. اب عمر کا مہمان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ریاست اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ وہ خود لا کر بیچے، تاکہ یہ جو پورا آڑت کا جو پورا نظام ہے جس سے پورا ایک استحصال کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اس کو روکنے کی طرف بات کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یکساں معاشی مواقع ملنا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ ساری چیزیں بھی معاشی تعلیمات میں ہے. ہمیں بھی ذرا پتہ ہونا چاہیے نا. میں فرض کریں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں ایسے ٹائم پر، میں عام نارمل ٹائم پر بیٹھا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میری اتنی فیس ہے، ایک بندے کو میں نے ایسے کرنا. اب مجھے پتا ہے کہ ایک بندہ مجبوری میں آ گیا تو میں اپنا ریٹ اوپر چڑھا دوں. کیا مطلب ہے اس بات؟ سمجھے نا بات؟ ایک ہے میری محنت زیادہ لگی ہے، وہ اور بات ہے. سمجھے بات؟ ایک ہے میری محنت زیادہ لگی ہے، ایک ہے میری محنت تو اتنی ہے لیکن میرے دل نے کہا ہے کہ اس وجہ موقع صحیح ہے کھال کھینچنے کا، تو میں ادھر جو ہے نا وہ 4 گنا کر دوں. اور پتا ہو کہ آپ کہیں اور تو جا نہیں سکتا، پھنس گیا میرے پاس. تو یہ انداز جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ بھی شریعت کے مطابق اچھا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ تو میں نے زیادہ تر باتیں کی نا انفرادی طور پہ. اب اسی کو آپ اجتماعی سطح پر بھی دیکھیں. اجتماعی سطح پر بھی نظام پورا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں دھوکہ دہی نہ ہو، ملاوٹ کے معاملات نہ ہو، کرپشن کے، رشوت کے، جھوٹ کے، ناپ تول کی کمی کے، یہ سارے معاملات اجتماعی سطح پر بھی نہ ہوں. اور اس سے اگلی جو بات ہے جو میں آج کے بات کے آخر میں رکھنا چاہتا ہوں، جو عام طور پر ہم اگنور کرتے ہیں. جی اب تک میں نے جتنی بھی باتیں کی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمیں حلال کمانا چاہیے، ایسے ہی ہے نا. لیکن آمدن کے بارے میں ایک اور اصول ذہن میں رکھ لیں، بھرپور کمانا چاہیے. آپ بڑا حیران ہوں گے کہ یہ کون سا اسلامی اصول ہوا. اس بات کو سمجھیں، بھرپور کمانا چاہیے، دبا کے محنت کرنی چاہیے، ویلے نہیں رہنا چاہیے، فضول کام نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں یا تو بندے کا وقت استعمال ہو رہا ہو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے، یہ ایک دین کی خدمت ہے، تعلیم و تربیت میں استعمال ہو رہا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ میں استعمال ہو رہا ہے، حق کے غلبے کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے، ظلم کے خلاف ڈٹا ہوا کوئی مصروفیت ہو رہی ہے، یا تو ادھر کوشش ہو. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی دکان تھی اس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ایک بچے تھے تب، اور حضرت زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ بیٹھا کرتے تھے دکان پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکان پہ ٹائم نہیں دیا کرتے تھے، سارا جو اپنی مصروفیت ہے وہ ساری دعوت و تبلیغ میں استعمال ہوتی تھی. لیکن ہمارے ہاں جو ایک تصور بن گیا نا کہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، کام کھ نہیں کرنا، بالکل ویلیاں مارنی، اور پھر کہنا کہ بس کیا کریں میں بڑا جو ہے نا قناعت پسند ہوں. یہ قناعت نہیں ہوتی. قناعت یہ ہوتی ہے کہ آپ بھرپور اپنے وقت کا استعمال کریں، حلال تجارت کر کے دیکھیں ذرا، یہ عبادت ہے، کر کے دیکھیں ذرا. ایک الٹرنیٹو لوگوں کے لیے آپ کریٹ کریں، لوگوں کے لیے مواقع کریٹ کریں، یہ کریں، بھرپور محنت کریں اس میں. ہاں پھر جب اسے کمائیں پھر ذرا اللہ کے راستے میں دیں نا، پتہ لگے آپ کو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ صبح کے ٹائم جاب کرتا ہے 8 to 2، شام کے ٹائم وہ مصروف فارغ ہوتا ہے، بالکل ایزی ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرتا رہتا ہے، اور کہتا ہے میں بڑا کناز سے زندگی گزار رہا ہوں. اس کے محلے میں جہاں وہ رہتا ہے غریب آبادی ہے، لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہیں. اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ رات کو 2 گھنٹے بھی اپنے کام میں لگا دے تو وہ اتنے کما سکتا ہے کہ وہ 3-4 گھرانوں کو چلا سکتا. اب اس کے بعد 2 رستے ہیں. ایک یہ کہ وہ فارغ بیٹھا ہے ویلا اور بس اللہ اللہ کر رہا، وہ سوچ رہا ہے میں بڑا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہوں. جبکہ دوسرا رستہ کیا ہے، وہ ذہنی طور پر یہ طے کر لے کہ یہ 2 گھنٹے جو میں لگاؤں گا یہ اللہ کی خاطر میں نے لگانے ہیں. لیکن ذرا کتنا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. پھر اللہ کی خاطر تجارت کرنا، پوری دیانتداری کے ساتھ کرنا، پھر کمانا، پھر اسے اللہ کے راستے پہ دے دینا. یہ ہیں وہ جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد وہ کرتا رہے، وہ تو دل نے کرنی ہے نا. ساتھ تجارت کرے نا، اور تجارت کے دوران وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کے دکھائے. یہ اصل مردوں کا کام. دنیا چھوڑ چھاڑ کے سائڈ پر بیٹھ جانا اس سے کچھ نہیں ہوتا. بیچ دنیا میں رہنا اور کام کرنا، یہ اصل بات ہے. کیوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، ہمارے بازار میں انویسٹمنٹ لانے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طرح ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تب مسلمانوں کو ضرورت تھی نا معاشی طور پر؟ آج مسلمانوں کو ضرورت نہیں؟ بتائیں ذرا، ضرورت نہیں؟ مسلمان تو ماشاءاللہ معاشی طور پر بہت زیادہ خود کفیل ہے نا، لوگوں کو دے رہے ہیں مسلمان ایسے ہے. تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو حلال ذریعے سے تجارت کرنا اور دبا کے کرنا
بڑا ضروری ہے. لیکن جس طرح ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ سوئے بھی نہ، رات کو بھی کام ہی کرتا رہے، مطلب تو نہیں ہے. جس طرح اس نے اپنے نفس کا حق پورا کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا حق پورا کرنا ہے، اسی طرح دین نے جو اس پر بنیادی فرائض عائد کیے ہیں، نماز کے، زکوٰۃ، روزہ، حج، جو باقی ساری چیزیں ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، دعوت و تبلیغ کا جو بنیادی کام ہے وہ اس نے کرنا ہے. تو باقی تمام فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے توازن کے ساتھ ہی کام کرنا اس نے، لیکن بغیر کسی وجہ کے ویلے بیٹھے رہنا اور کام نہ کرنا یہ کوئی مطلوب رویہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اشرف مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف. جب ہجرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار قائم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی. بہت بڑے تاجر تھے مکے کے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے وہ جو ابو رافع تاجر ہے نا، تاجر حجاز یہودیوں کا بڑا، اس کا زور توڑنا تم نے. باقاعدہ ڈیوٹی لگائی، ان کو مشن سونپا، اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کی مونوپولی ختم کر کے دکھائی. جب یہ گئے تو وہ واقعہ جو بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا وہ اصل میں ان کے بارے میں ہے کہ انصاری صحابی نے کہا کہ میں اپنا جو دکان ہے وہ بھی تقسیم کر دیتا ہوں، اپنا باغ بھی تقسیم کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، آدھا آپ کا آدھا میرا، آپ میرے بھائی بن گئے. اور انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں بس مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، بازار کدھر ہے. اب چونکہ بڑے ماہر کاروباری تھے، بازار گئے، تھوڑے سے کسی سے ادھار ایک چیز پکڑی، کپڑا لیا، کندھے پر رکھا، جا کے تھوڑا سا بیچا، منافع جو ملا اس میں سے اس کا اتار کے بقیہ تھوڑا اور لیا. کرتے بیچتے دن کے اندر ہی انہوں نے ایسے بارگیننگ بیچتے خریدتے انہوں نے اتنا کما لیا کہ رات جب آئے تو کھانے کو بھی کچھ لے کے آئے اور کچھ اگلے دن کو خریدنے کے لیے بھی ساتھ لے کے آئے. چند دن کے اندر اس قابل ہو گئے کہ مدینے میں شادی بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر زردی کے آثار دیکھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس میں نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرو. یہ ساری جو حدیث ہم نے لگا سنی ہے نا، ان کو ایک ترتیب میں پڑھوئی تو دیکھیں وہ منظر کیا ہوتا ہے، وہ معاشرے میں ہو کیا رہا تھا، وہ نظر آئے، پوری سین نظر آئے ہمیں پورا. اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشن سونپا ہے تو انہوں نے نہ صرف وہ یہودیوں کی مونوپولی ختم کی ہے، بلکہ جب یہودی وہاں سے سارے نکل گئے ہیں تو مدینے کی مارکیٹ کریش نہیں کر گئی، دیوالیہ نہیں ہو گیا، مدینہ ڈیفالٹ نہیں ہو گیا. سوچے نا کیوں نہیں ہو گیا آخر؟ اگر وہ سارے تو وہاں کے تاجر یہودی تھے، ان کو تو نکال باہر کیا تو ڈیفالٹ ہو جانا چاہیے تھا ادھر تو، لیکن نہیں ہوا، سسٹین کیا مدینے کے معاشرے نے. کیوں؟ ایسے وہاں عظیم تاجر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے، جنہوں نے کنواں خرید کر دیا اور جنہوں نے پھر ڈھیروں مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے تھے. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، لیکن ایک صرف جسے کہتے ہیں نا ہلکا سا سین ذرا دیکھیں کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعد کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تو مدینے کی زمین تھر تھر کانپنے لگی. انہوں نے پوچھا کیا ہوا، زلزلہ آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ رہا ہے تجارتی، اور کئی 100 اونٹ اس میں سامان سے لدے پھدے آ رہے ہیں. اس زمانے کے اونٹ کو یوں سمجھے آج کے زمانے کنٹینر کنٹینر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا تو کہتے ہیں اللہ برکت فرمایا عبد الرحمن بن عوف پر. کیوں؟ انہوں نے اس تمام ازواج مطہرات کا جو خرچ تھا وہ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اور بھی مدینے کے کئی جو گھرانے تھے ان کا خرچ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. تو انہوں نے جب دعا دی اور ساتھ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں ناچتا ہوا جائے گا خوشی سے. جو صحابی پاس تھے وہ گئے فوراً دوڑے دوڑے جا کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بتایا. میں نے کہا اچھا. وہ دوڑے دوڑے آئے اور آ کے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ امی جان آپ نے ایسے کہا ہے، واقعی آپ نے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. وہ باقاعدہ خوشی سے ناچتے ہوئے باہر گئے اور جا کے انہوں نے کہا یہ میرا سارا جو بھی قافلہ آیا ہے ابھی لینڈ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا سارا اللہ کے راستے میں. ایسا جگرا پیدا ہونا کہ اب اس میں دونوں باتیں ہیں. پہلے تو تجارت اس سطح تک پہنچے نہ بندے کی، یہ بھی ہے محنت اس سطح کی ہو، پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی بندہ کرے. تو اس لیے بھرپور کمائے اور بھرپور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان خرچ کرنے والا، دوسروں کے کام آنے والا بنے. یہ ہے آج اسلام کو دینے والوں کی ضرورت ہے، لینے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اللہ کو یہ ہاتھ زیادہ پسند ہے اس ہاتھ سے، ایسا ہی ہے نا، دینے والا ہاتھ زیادہ پسند ہے نا لینے والے سے. تو ہم نے دینے والا ہاتھ بننا ہے، لینے والا نہیں بننا. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمیں اپنے خرچ کو کم کرنا ہے اور آمدن کو زیادہ کرنا ہے. اب ہمت کر کے ہمیں اپنے خرچ کو سکیڑنا ہے اور آمدن کو بڑھانا ہے. تو جتنا ضروری خرچ کو کم کرنا ہے اتنا ہی ضروری آمدن کو بڑھانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کاموں کی توفیق عطا فرمائے.
اسی طرح ریاستی سطح پر بھی ہمیں اپنی آمدن بڑھانے پر غور کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. ریاستی سطح پر بھی جو ہماری معدنیات ہیں، وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم وہ استعمال نہیں کرتے، ہمارے پاس نا اتنے وہ سونے کے ذخائر ہیں، ہمارے پاس پیٹرول کے ذخائر ہیں، ہمارے پاس گیس کے ذخائر ہیں، لیکن ہمیں نکالنے نہیں آتے. کیسا یہ والا رویہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوتا. باقی ساروں سے ہم مانگتے پھرتے ہیں، ہمارے پاس ہے تو بہت کچھ لیکن ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. کون سی مومنانہ صفت ہے؟ ذرا غور کریں نا. مومنانہ صفت ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ چیزیں وہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں، کام میں لے کر آؤ انہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اس دنیا میں بھی مومنین کے لیے ہے اور آخرت میں تو خالص مومنوں کے لیے. تو دنیا میں بھی مومنین کو چاہیے کہ پوری طرح وہ جسے کہتے ہیں نا یوٹیلائز کریں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو. تو ہمیں ریاستی سطح پر بھی اپنی آمدن بڑھانے پر غور کرنا چاہیے. صرف اسی پر نہیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں کچھ دے دے گا، وہ ہمیں کچھ دے دے گا. غیرت نام کی کوئی چیز پھر بندے کے پاس نہیں رہتی. تو خرچ کم کرنا چاہیے، اس پر تو اگلی دفعہ بات کریں گے نا، آج آمدن پر بات کر رہے ہیں. تو ایک تو معدنی وسائل اور ان چیزوں پر ذرا غور کرنا چاہیے. دوسرا، جب ہم ریاستی سطح پر انویسٹ کرتے ہیں تو دو طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایسے لگژری آئٹمس پر ہم انویسٹ کرتے ہیں کہ جو الٹا ہمیں پھر اس پہ سبسڈی دے دے کے اسے چلانا پڑتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. کئی ایسے میٹرو ہیں اور کیسی کیسی ٹرینیں ہیں اور کیا کچھ ہے، پھر وہ اسپیڈ ٹرین کی باتیں آ رہی تھی اور کیا اچھی چیزیں ہیں. لیکن یہ ویسے ہی ہے کہ جس طرح کسی کے گھر میں مقروض ہو کوئی گھر اور قرضے لے لے کے وہ کھانا کھا رہا ہو اور گھر میں اچھا سا اے سی لگا لے. تو اے سی لگانا تو ویسے تو اچھی بات ہے، ماں باپ کو اے سی لگا کے دیا ہو میں نے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اچھی بات ہے. لیکن کھانا بھی تو اپنے پیسوں سے کھانا چاہیے نا بندے کو. کھانا بندہ مانگ مانگ کے کھا رہا ہو. تو جب حالت یہاں تک پہنچی ہو تو اس طرح کی لگژری چیزوں کی بجائے، لائف سٹائل کی بجائے بنیادی چیزیں، بنیادی ضروریات پر توجہ کرنی چاہیے. صحت پر، تعلیم پر، اور بالخصوص ایسے پروجیکٹس پر جو گروئنگ پروجیکٹس ہوں، جو روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہوں. ایسی فیکٹریاں لگائی جائیں، ایسے کارخانے لگائے جائیں جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، خود کفیل ہو معاشرہ ایز اے ہول. اس پر توجہ کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کی بھی آمدن بڑھائے، ریاست کی بھی آمدن بڑھائے، افراد کی بھی آمدن بڑھائے، بجائے اس کے کہ وہ خرچ پر خرچ ہی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں ریاستی سطح پر بھی جو حلال کمانے کی طرف اور بھرپور کمانے کی طرف توجہ کرنی ہے. ریاستی سطح پر حلال کمانا کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو. زکوٰۃ ہے نا اصل تو حلال. عشر کا نظام ہو، خراج کا نظام ہو. یہ وہ نظام ہے. پھر یہ جو ہمارے اموال فاضلہ ہوتے ہیں اور معدنیات ہوتی ہیں، ساری چیزیں ریاست کی ہوتی ہیں ملکیت. پھر جاگیرداری کا خاتمہ ہو. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر دیکھیے ریاست کے جو ہیں ایسٹس وہ کہاں جاتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، ریاست کے ایسٹس نیچے سے نیچے جائی جاتے ہیں، ریاستی لوگوں کے ایسٹس اوپر سے اوپر جائی جاتے ہیں. یہ ہماری یہ بدقسمتی ہے. افراد اپنے مفاد کو بالا تر رکھتے ہیں اور اپنے معاشرتی اور ملی اور قومی مفادات کو قربان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم نے جو آمدن کی چیزیں تھیں اس پر توجہ کی ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ خرچ کرنے کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اور پھر جو اس سے بچت ہو جاتی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے. ابھی صدقات کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور اس کے مقابلے میں جو نیگیٹو چیز ہے سود کی، وہ سب چیزیں انشاءاللہ آئیں گی، اور جو موجودہ معاشی نظام ہے اس کے بارے میں بھی باتیں آئیں گی. صدق اللہ.